دانش تیمور صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو 4 شادیوں کی تو اسلام نے اجازت دی ہے، اس چیز کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ میں کر نہیں رہا ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اجازت مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اتنا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ کام کرتے کرتے، اٹس بین آلموسٹ 15 ایئرز 10 ایئرز ان دی انڈسٹری۔ جس اسلام کا آپ نام لے رہے ہیں اس چیز کے اوپر تو اسلام کی بڑی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ حالانکہ میں دنیا سے ہٹ کے آئس لینڈ میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ ٹک ٹاک کھولی ہے، صرف ایک ریل دیکھی ہے یہ دانش تیمور والی، بھائی ہر دوسری ریل یہی مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، مجھے 4۔ اب یہ چیز اتنی وائرل کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ذرا یہ پوسٹ پڑھو، اس پوسٹ کے مطابق سب کی تقریباً 90% لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ آئزہ خان ہے دانش تیمور کے پاس، آئزہ خان۔ یہ پاکستان کے 90% لوگوں کے اندر کی سوچ باہر آئی ہے کہ اگر ہمارے پاس آئزہ خان ہوتی تو ہم تو یہ کبھی نہ کہتے۔ کتنا نہ شکر ہے دانش بھائی۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام کی بات ہو رہی ہے، میں نہیں کر رہا، ہر جگہ پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کسی لڑکی کے پرفیکٹ ہونے کا دار و مدار اس کا چہرہ ہے؟ کہ آپ کے نزدیک سکسیس اور کامیابی کا مطلب حسن ہے؟ پرفیکٹ ہونے کا مطلب حسن ہے؟ اسلام کی بات ہو رہی ہے نا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرتے وقت 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا حسن، اس کا حسب نسب خاندان، اس کی مال و دولت، اس کا دین۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو پہلی تینوں چیزیں تو دیکھے، دین نہ دیکھے۔ حضور پاک نے فرمایا اس لڑکی سے شادی کرو جس میں دین ہے، باقی کی 3 چیزیں اگر مل رہی ہیں بونس میں کوئی بات نہیں، مل گئی ہیں بیسٹ ہے، اگر نہیں مل رہی لیکن کسی لڑکی کو چوز کرو تو دین کی بنیاد پہ چوز کرو، دین، حسن کی بنیاد پہ، آئزہ خان حسن کی بنیاد پہ نہ کرو۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن میں سے اکثر لڑکے اور لڑکیاں اللہ کی رضا کے لیے، خود کو پاک کرنے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے شادی نہیں کرتے، بلکہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے، سوشل میڈیا کے اوپر دوسروں کی بیویاں، کپل گولز دیکھ کے اکثر ینگ جنریشن کو صرف شوق ہے، انہوں نے مقصد یہ بنا لیا، وہ فینٹیسی کی دنیا میں جیتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ اور یہ پیار محبت عشق مشوقی لے اور غلطی اس میں کس کی ہے؟ ہاں جی، یہ اصل مدعا ہے ہمارے نظام کی، سسٹم کی، فلموں ڈراموں کی، سوشل میڈیا کی۔ اس کنٹروورسی نے نا پاکستان کے ہر نوجوان لڑکے لڑکی کی اندر کی سوچ کو سامنے لایا کہ ہر نوجوان لڑکے لڑکی کا مقصد ہی یہ ہے، لڑکا ہے تو اس کا زندگی کا مقصد ہے کہ مجھے خوبصورت لڑکی مل جائے، اگر لڑکی ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک سکسیسفل کامیاب مرد مل جائے۔ ہر کوئی اپنی دعائیں چیک کرے، ہر کوئی، آپ ذرا اپنے گریبان میں اپنی دعائیں چیک کرو۔ ہم میں سے اکثروں نے اس دعا کا رٹا تو لگایا ہوا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن ٹھیک بالکل اس سے پچھلی آیت پڑھی ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ وہ شخص جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بھائی ہم رٹا لگا کے یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ذرا 1 منٹ رک کے سوچو، کیا ہم نے حقیقت میں کبھی آخرت مانگی ہے؟ رٹا لگایا ہوا ہے، رٹے کے طور پہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں آخرت بھی چاہیے، لیکن زندگی کی تگو دو ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہتے لیکن ہم اپنے عمل سے اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کہ ہماری زندگی کی ساری کوششیں، ساری تغود و ساری صلاحیتیں کیا آخرت کے لیے لگ رہی ہیں؟ ہر کوئی یہی مانگ رہا ہے کہ مجھے وہ لڑکی مل جائے، میری اس سے شادی کروا دو اللہ میاں پلیز۔ کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، ہر کوئی مادہ پرستی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں مانگو لیکن یاد رکھو کہ یہ صرف ضرورتیں ہیں، بھائی روٹی، شادی، اولاد، لڑکا، لڑکی، دولت، شہرت، عزت، گھر، مال و دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، ضرورتیں، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب ہم ان چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کہ اگر مجھے وہ لڑکی یا لڑکا نہ ملا میں نے تو مر جانا ہے، اگر میں امیر نہ ہوا، مجھے یہ نہ ملا، مجھے وہ نہ ملا، میں نے تو مر ہی جانا، میں تو زندہ ہی ان چیزوں کی وجہ سے ہوں۔ کوئی لڑکی کے پیچھے ہے، کوئی لڑکے کے پیچھے، مال، دولت، گھر، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن رٹے کے طور پہ کہہ دیتا ہے مجھے آخرت بھی چاہیے۔ واہ بھائی ہمارے اوپر یہ پچھلی آیت فٹ بیٹھ رہی ہے کہ زندگی کی ساری کوششیں، ساری تغود ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، جو دنیا مانگتا ہے ہم دنیا اسے دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دانش تیمور چاہے 1 شادی کرے چاہے 4 شادیاں کرے، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے 1 شادی کرنے سے یا 4 شادیاں کرنے سے کیا معاشرے کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ کیا اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ کیا دین کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اس کے 4 شادیوں سے؟ نہیں نہ پہنچ رہا۔ آپ پھر بھی اس کے اس پرسنل چیز کو ڈسکس کر رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر کی اپنی سوچ ہے۔ دانش تیمور سرعام لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانا کرتا ہے، لڑکیوں فلموں ڈراموں میں، وہ چیز جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، جس چیز سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، آپ وہ چیز ڈسکس نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کے اندر کی سوچ ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان چیزوں کو
ڈسکس کرنا چاہیے تھا وہ آپ کرتے نہیں، جس سے ہمارے بچے جو دیکھتے ہیں، بچہ آرڈر فالو نہیں کرتا، وہ کاپی کرتا ہے، وہ معاشرے کو ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. لیکن ہماری ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، ٹک ٹاک، یوٹیوب، ہر ایک نے ایسی مادہ پرستی ہماری نسلوں میں ڈال دیا کہ ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اسے سکسیسفل امیر آدمی ملے، دین نہیں دیکھتی. اور ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اسے حسن والی لڑکی ملے، دین نہیں دیکھتے. یہ مادہ پرستی ہمارے اندر ڈالی گئی ہے زبردستی. اور خدا کا واسطہ جن چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے وہ چیزیں ڈسکس کرو. پرسنل اسلام اور سوشل اسلام میں فرق کیا ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو کمپلیٹ کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہیں. اس دن جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں نے ڈس رسپیکٹ کیا اپنی بیوی کو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، اور شاید الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ شاید صحیح نہیں ہوا ہے. اچھا، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو لفظ ہے فی الحال، یہ میں اکثر استعمال کرتا ہوں اپنی زندگی میں بھی، عام روٹین کے اندر بھی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے. ہم فی الحال جو پریزنٹ ہے بات اسی میں کرتے ہیں، اور میں اسپیشلی بات اسی میں کرتا ہوں. شاید وہ لفظ وہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو بھی تھا، سلپ آف ٹنگ، واٹ ایور اٹ واز. اٹس بین آلموسٹ 18 ایئرز ناؤ. زندگی میں کبھی کوئی الحمدللہ کنٹروورسی بنی نہیں ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو بھی ہم یہیں ختم کریں، کیونکہ جب میرا نیت ہی نہیں ہے ایسی، جب میرا دل ہی نہیں ہے ایسا، تو پھر بات کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بھی اگر لوگوں کو لگتا ہے یہ کہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے، میں نے شاید ٹی وی پہ ایسی کوئی بات کہہ دی ہے جو ان کو بری لگ رہی ہے، میں دل سے سوری کرتا ہوں آپ لوگوں سے. یہ ویڈیو دیکھیے نا، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، عوام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس کے پرسنل میٹر پہ معافی منگوا دی. تو مجھے آپ ذرا ایک بات بتاؤ کہ آپ دانش تیمور کو یہ غلاظت پھیلانے پہ معافی نہیں منگوا سکتے؟ اب مجھے چاہے نیچے کمنٹس میں گالیاں دو، چاہے برا بلا کہو، چاہے جو مرضی کہو، ایڈا تو مولوی رہندہ نہیں، جو کچھ مرضی کہو، میں نے آپ کی نفسیات پہ ہٹ کیا، اس لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے گا میرے اوپر اپنی بڑاس نکالنے کا، لیکن آپ کو ایک بھی بہانہ نہیں ملے گا. آپ میں سے کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کرو. میں نے جو اصل بات تھی نا، اصل آپ کی شیرک دبا دی ہے. اصل مسئلہ آپ کے اندر ہے. یہ 90% پاکستان کے مرد اور عورتوں کا اپنا مسئلہ ہے. انہیں چاہیے لڑکیاں، انہیں چاہیے یہ لڑکے، انہیں چاہیے یہ مادہ پرستی کامیابی. اصل مسئلہ اندر ہے، اندر. دانش تیمور کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ معاشرتی مسئلہ ہے. بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی، شوبز، ڈرامہ انڈسٹری، فلم، وہ آپ روک نہیں رہے. اس کو پرسنل چیزوں پہ آپ روک رہے ہو. اس کا مطلب آپ کو اصل مسئلہ اپنے سے ہے. ہو ساتھ چڑھ گیا، پہاڑ تھا نا اوپر نیچے. تو دوستو اصل بات یہ ہے، غصہ کرنے والی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے. اس لیے سوچیں. اللہ نے کہا ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو، نہ کہ جس طرف ٹرینڈ چل رہا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ہی چلنا شروع ہو جاؤ. پانی کے خلاف چلا کرو. پانی ادھر بہ رہا ہے، آپ ادھر چلو، پانی کے ساتھ نہ چلو. خدا کا واسطہ ہے، اپنی سوچ، اپنی شخصیت میں وزن پیدا کرو. آپ کی اپنی سوچ کوئی نہیں. جس طرف معاشرہ لے کے چلتا ہے ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتے ہو. ہے ضروری نہیں کہ انسان جیل کے اندر ہی قید ہو تو وہ قید ہوتا ہے. جس طرف معاشرہ لے کے ان کو چلتا ہے نا، جس طرف وہ ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دیکھو دیکھی کر رہے ہیں. اپنی شخصیت میں وزن پیدا کرو. اسلام انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اس کی اپنی شخصیت میں وزن ڈالتا ہے. خدا کا واسطہ ہے، خود سوچو، خود غور و فکر کرو. ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ. ان کو دیکھ کے، ان کو فالو کر کے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی سکولنگ، اپنی شادیوں کے ٹرینڈ، ایوری تھنگ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کے فیصلے مت کرو.